السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لأہلہ والصلاة على أهلها اما بعد، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: اصابتان من امتی احرزهما اللہ من النار، اصابۃ تغزو الہند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، دنیا کی پوری تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ یہ کرۂ ارض ابتدائے دور ہی سے حق و باطل کی رزمگاہ رہی ہے۔ جیسے ہی مکہ کی سنگلاخ وادی سے اسلام کی پہلی کرن طلوع ہوئی، اور جیسے ہی اس نے اپنی پرنور شعاعوں سے اس جہانی رنگ و بو کو منور و تابع کر کے عالم انسانیت کو ہدایت کا چراغ دکھایا، اسی وقت سے باطل پرستوں اور کفریہ طاقتوں کا ہجوم بھی اسلام کی راہوں میں حائل ہونا شروع ہوا۔ اسلام کے سرسبز و شاداب درخت کو نقصان پہنچانے کے لیے کفر کبھی مسیلمہ کذاب بن کر نمودار ہوا، تو کبھی عبداللہ بن ابی منافق کی صورت میں آیا، کفر کبھی منکرین زکوٰۃ کی شکل میں آیا، تو کبھی فتنہ تاتار کی صورت میں، کفر کبھی یہود و نصارہ کی شکل میں آیا، تو کبھی مجوسی کی شکل میں، کفر کبھی جلال الدین محمد اکبر کی شکل میں آیا، تو کبھی مرزا قادیانی کی شکل میں، کفر کبھی ابو جہل کی شکل میں آیا، تو کبھی نریندر مودی کی شکل میں، جنہوں نے اسلام کے اس تناور درخت کو نہ صرف جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی بھرپور کوشش کی، بلکہ بارہا کفریہ شعلوں نے ہر دور میں اس کو خاکستر کرنے کا ارادہ بھی کیا، لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میرے ہندوستان کے مسلم بھائیوں، تمام فتنے آئے اور چلے گئے، مگر میں آپ کو دور جدید کے سب سے بڑے ہندوستانی فتنے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ میری نظر میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ RSS کا فتنہ ہے، جس کا فل فارم راشٹریہ سویم سیوک سنگھ ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، RSS فرقہ پرستوں کی ایک منظم تحریک اور باطل طاقتوں کا ایک خطرناک نظریہ ہے، جس کے قیام کے کچھ اغراض و مقاصد ہے، اس کا ایک طویل تاریخی پس منظر ہے، جس کو بیان کرنے کے لیے یہ چند گھڑیاں کافی نہیں ہے، مگر آؤ میں آپ کو اس فتنہ پرور تنظیم کی تاریخی پس منظر اور اس کی داستان دلخراش کا مختصر باب سناتا چلوں۔ میرے ہندوستان کے مسلم بھائیوں، جس وقت آزادی ہند کا کارواں اپنی منزل مقصود کی تلاش میں رواں دواں تھا، جب آزادی کی چنگاریاں شعلہ جوالہ بن کر ہندوستانیوں کو جذبہ آزادی سے سرشار کر رہی تھی، اور مسلمان برطانوی سامراج کے خلاف سینہ سپر ہو کر انگریزی گولیوں کا نشانہ بن رہے تھے، ایسے نازک وقت میں اسلامی شناخت کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے قتل و خون کا نظریہ لے کر اسلامی ماؤں اور بہنوں کی عفت و عصمت کو پامال کرنے کے لیے اور ہندو مسلم اتحاد کو ختم کر کے انگریزی اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے سن 1925 عیسوی میں وجے لکشمی کے دن ایک تنظیم کا قیام عمل میں آیا، جس کا بانی ہندو سنگٹھن کا حامی اور مسلمانوں کا کٹر دشمن پرمانند دیال تھا، جس کا بانی وہ ہیڈ گوار ساورکر اور مونجی تھا، جس کا بانی نفرت و عداوت کی زہر اگلنے والا وہ بلی رام اور ڈاکٹر تھولکر تھا، جو تاریخی حقائق کو بدل کر انتقامی جذبات کو فروغ دینے کا روادار تھا، اس کا بانی برہمن وادی فکر کو آگے بڑھانے والا وہ بالا صاحب ٹھاکرے تھا، جس کی گندی پالیسی نے سیکولر ذہن ہندو کو ہلا
لگا کر رکھ دیا، جس کا بانی بنچ آف ڈاٹ کا مصنف MS گوالکر تھا، جس کی زہریلی تحریر اور آگ اگلتے بیانات نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی فضا کو خراب کر کے رکھ دیا، جس کا بانی وہ راجندر سنگھ تھا جو ہندو احیا پرستی کا علم بردار اور مسلمانوں کے خلاف فضا ہموار کرنے کا روادار تھا۔ میرے ہندوستان کے مسلم بھائیوں، اس فتنہ پرور تنظیم کے قیام کے صرف 1 سال بعد سن 1926 عیسوی میں ہیڈگوار نے ایک میٹنگ بلائی اور شرانگیز تنظیم کا نام RSS رکھا۔ بھگوا پرچم بنانے کے بعد ایک قومی ترانہ تیار کیا جس میں مسلمانوں کو ملیچ، زانی اور غیر ملکی ڈاکو سے تشبیہ دے کر مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کرنے کا آغاز کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہی وہ فرقہ پرست تنظیم ہے جس نے سن 1934 عیسوی میں بابائے قوم مہاتما گاندھی کے خلاف ایک ملک گیر تحریک چلائی اور بالآخر سن 1948 عیسوی میں بابائے قوم مہاتما گاندھی کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا۔ یہی وہ فرقہ پرست تنظیم ہے جس نے سن 1933 عیسوی میں 30,000 فوجیوں کی ایک خونی جماعت بنائی، جس کے بندوق کی گولیاں ہزاروں مسلمانوں کے خون سے شرابور ہو کر رہی۔ یہی وہ فرقہ پرست تنظیم ہے جس نے سن 1978 عیسوی کے اندر ودیا بھارتی، اکھل بھارتی اور شکشا سنتھان نامی اسکول قائم کیے۔ یہی وہ فرقہ پرست تنظیم ہے جس نے سن 1973 کے اندر بھارتی اتہاس اور سنکلپ یوجنا قائم کیے، جہاں مسلم حکمرانوں کی شاندار تاریخ کو بدلنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ میرے ہندوستان کے مسلم بھائیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہی وہ فرقہ پرست تنظیم ہے جس نے سن 1963 کے اندر گجرات کی سرزمین پر ہزاروں قرآنی نسخوں کی بے حرمتی کی۔ یہی وہ فرقہ پرست تنظیم ہے جس نے 7 مرتبہ فساد پھیلا کر وہاں کے مسلمانوں کی زندگی کو اجاڑ دیا۔ یہی وہ فرقہ پرست تنظیم ہے جس نے سن 1979 میں جمشید پوری مسلمانوں کے 1600 پختہ مکانوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہی وہ فرقہ پرست تنظیم ہے جس نے سن 1980 میں مراد آباد کی عیدگاہوں میں نہتے مسلم نوجوانوں کے خون سے ہولیاں کھیلی۔ یہی وہ فرقہ پرست تنظیم ہے جس نے سن 1985 اور 86 میں علی گڑھ کی مسلم ماؤں اور بہنوں کی عفت و عصمت کو پامال کیا۔ یہی وہ فرقہ پرست تنظیم ہے جس نے سن 1987 میں مسلم نوجوانوں کے خون سے ہولیاں کھیلی۔ یہی وہ فرقہ پرست تنظیم ہے جس نے سن 1989 میں بھاگل پوری بھائی اور بہنوں کا قتل عام کیا۔ یہی وہ فرقہ پرست تنظیم ہے جس کے بے لگام گنڈوں نے سن 1992 کے اندر بابری مسجد کو شہید کیا۔ یہی وہ فرقہ پرست تنظیم ہے جس نے سن 2002 کے اندر ہزاروں بھائی اور بہنوں کا قتل عام کیا۔ میرے ہندوستان کے مسلم بھائی، اسے مسلمانوں کی بدقسمتی کہیے کہ آج یہ سازشی فرقہ پرست مسلسل ترقی کر رہا ہے اور اس وقت 47 ملکوں میں اس کی ذیلی تنظیمیں مختلف ناموں سے کام کر رہی ہے۔ خود انڈیا کے اندر 30,000 تنظیمیں قائم ہیں، جن میں بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد، شیو سینا اور BJP کو نمایاں مقام حاصل ہے۔